گل عذر و خطا مختار نازک بدنی را انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہجرت سے 10 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق قبیلہ حضراج کے قبیلہ نجار سے تھا، جو مدینہ کے 2 سرکردہ قبائل میں سے ایک تھا اور ابو حمزہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ نے نبی کے خادم کے طور پر بھی شہرت حاصل کی، کیونکہ وہ تقریباً 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ذاتی خدمتگار رہے۔ ذرائع نقل کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن نضر نہ صرف غیر مسلم رہے، بلکہ ان کی بیوی ام سلیم بنت میہان رضی اللہ عنہا اور ان کے بہت سے رشتہ دار مسلمان ہونے پر احتجاجاً مدینہ بھی چھوڑ گئے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بہت سے دوسرے افراد ان کے والد کے علاوہ نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ ان کے بھائی برا بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی خالہ ام حرام رضی اللہ عنہا، ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ اور ان کے سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال کے بچے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مدینہ والوں کے جوش و خروش کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کے بچے چیخ رہے تھے، محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ بھاگنا اور رونے لگا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ جب ہم نے انہیں قریب آتے دیکھا تو ایک آدمی نے ہمیں شہر واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم سب کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہم فوراً بھاگے اور سب کو اطلاع دی۔ 500 کے قریب مدینہ کے میزبان ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو کر آپ کی خدمت کرنے لگے۔ اس مقابلے میں انس بن مالک کی والدہ کو شدید بے چینی ہوئی، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں جو آپ کی مدد کر سکے۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں تاکہ وہ آپ کی مدد اور خدمت کریں، براہ کرم اسے قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد نہیں کیا۔ اس لمحے سے لے کر 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بہت خوشی اور فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ صبح کو سب سے پہلے بیدار ہوتے اور آپ کی ضروریات اور خواہشات کا خیال رکھنے کے لیے مسجد نبوی میں چلے جاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو انس رضی اللہ عنہ صبح کا کھانا تیار کرتے اور کھانا ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تک رہے، آپ ہر صبح کی نماز ان کے ساتھ ادا کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ نے اپنی کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر، احد اور خندق میں شرکت نہیں کی، تاہم وہ بدر کے دوران میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاں ممکن ہو جنگجوؤں کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے معاہدہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، 629 عیسوی کی زیارت،
فتح مکہ، جنگ حنین، طائف کا محاصرہ اور حجۃ الوداع جیسے اہم واقعات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ذاتی جماعت میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نومنتخب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو صدقہ جمع کرنے کے لیے کا عہدہ سونپا اور انہیں بحرین بھیج دیا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں مسلمانوں کی تعلیم میں مشغول تھے۔ آپ صحابہ کرام کی ایک کونسل کے رکن بھی تھے جسے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دینے کے لیے جمع کیا تھا۔ دمشق میں مختصر قیام کے بعد انس رضی اللہ عنہ بصرہ واپس آئے اور اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی فوجی مہموں میں حصہ لیا، بشمول تستار کی فتح کے بعد ان پر جنگی مال غنیمت واپس مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس سیاسی خلفشار اور پولرائزیشن سے دور رہنے میں کامیاب رہے جو خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا اور جس میں مسلسل شدت آتی جا رہی تھی۔ اس دور میں انس رضی اللہ عنہ کا واحد سرکاری عہدہ بصرہ کی گورنری تھا جو خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے ساتھ موافق تھا اور صرف 40 دن تک جاری رہا۔ اس مختصر سرکاری مصروفیات کے بعد حضرت انس اپنی تعلیم و تدریس کی زندگی میں واپس آ گئے۔ عمر کا بڑا حصہ بصرہ میں گزارنے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال 93 ہجری میں 103 سال کی عمر میں ہوا۔ صحابہ کرام میں انس رضی اللہ عنہ کو ممتاز کرنے والی سب سے اہم خوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سال ہر سال کی خدمت اور یہ حقیقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سی دینی مسائل کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا اور بعد میں انہوں نے اپنی زندگی اس علم کو سکھانے اور پھیلانے میں گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خصوصاً بچوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بہت سی احادیث، اس کی تعلیم اور تعلیم کا طریقہ اور بہت سے دوسرے اخلاقی اعمال انس رضی اللہ عنہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت دیر تک رہے اور انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لفظ بھی ملامت کا نہیں سنا، حالانکہ انس رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس طرح کا برتاؤ نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات غلطی پر آپ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بچے کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے جو خدا نے چاہا۔ انس کی اس طرح کی احادیث بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے بارے میں انمول پیشن گوئی اور معلومات فراہم کرتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئے۔ حدیث کے عظیم راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے جس طرح نماز پڑھی وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی۔ ایک اور خوبی جو انس رضی اللہ عنہ کو ممتاز کرتی ہے وہ حدیث کی کثیر تعداد ہے جو انہوں نے بیان کی۔ وہ ان 7 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے پڑھانے والے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی طور پر زیادہ تعداد میں احادیث منتقل کی۔ انہوں نے تقریباً 2286 احادیث بیان کی۔ انس رضی اللہ عنہ مقتدیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کی 168 روایتیں بخاری و مسلم کے معتبر احادیث کے مجموعوں میں شامل ہیں جن میں سے تقریباً 80 بخاری اور 90 مسلم
نے نقل کی ہیں۔ ان حدیث کے علاوہ جو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ترسیل صحابہ سے حدیثیں سیکھیں اور نقل کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا